ہمارے آفس میں ایک میاں صاحب ہوا کرتے تھے، بزرگ تھے، بہت سینئر صحافی تھے، اور انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ پاکستان میں انگریزی کی جو کمزوری ہے وہ مردانہ کمزوری سے بھی زیادہ قابل شرم بات سمجھی جاتی ہے۔ ہم بہت ہنسے تھے، ہم نے بہت انجوائے کیا تھا، مطلب جملہ تو اس کے جو طنز ہے سو ہے، لیکن اگر آپ اس کی حقیقت کو سمجھیں کہ یہ اس لیول کی امبیرسمنٹ ہوتی ہے ہمارے ملک میں، اور ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ نا انگریز چھوڑ کے چلے گئے، مطلب بس وہ ایک کلونیل دور گزرا تھا اور انگریزوں نے ہمارے اندر یہ کمپلیکس چھوڑ دیا، تو جو کچھ کیا ہے وہ انگریزوں نے کیا ہے، ہماری تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں اس میں۔ انگریزوں سے آپ نے 1947 میں آزادی لے لی تھی، 1947 سے لے کے 2021 تک آپ کے جو سول سروسز ہیں اس میں انگریزی کے 2 پرچے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کے بیوروکریٹس کی آج بھی سب سے بڑی قابلیت انگریزی کے علاوہ کیا ہے؟ یا انہوں نے ایسا مارکا بھی 70 سال میں کون سا مار دیا ہے کہ جو انگریزی کے علاوہ بھی ان کی کسی کوالٹی کو ظاہر کرتا ہو؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ان میں ٹیلنٹ نہیں ہوگا، بٹ جس سسٹم کے تھرو ہم سب سے پریولیج یا سب سے ایلیٹ یا سب سے انٹلیکٹ کلاس نکالتے ہیں، کیا وہ سب سے زیادہ ایمفیسس انگریزی پہ نہیں کرتا؟ کیا ہمارے کرکٹرز، ہمارے باقی سپر سٹارز جو اکثر چھوٹے علاقوں سے آئے ہوتے ہیں، جن کی مادری زبان کوئی اور ہوتی ہے، وہ گروم ہونے کے بعد انگلش بولنا نہیں شروع کر دیتے؟ کیا اسی ملک کے ایک سکول نے یہ نوٹس نہیں نکالا تھا کہ پنجابی اور جیسی فاؤل لینگویج نہ بولی جائے؟ مطلب پنجاب کے اندر ایک انگریزی میڈیم اسکول یہ نوٹس نکال رہا ہے کہ آپ اسکول میں پنجابی نہیں بول سکتے۔ آپ کے اور یہاں ایلیٹ اسکولوں میں آج بھی اردو بولنے سے نہیں روکا جاتا۔ آپ آج بھی اس بات پہ فخر نہیں کرتے کہ آپ کا پرائم منسٹر انگلش بڑی فرفر بولتا ہے۔ نواز شریف صاحب کو ساری زندگی یہی کہتے رہنا کہ یار وہ تو پرچی پہ دیکھ کے بولتا ہے، اس سے تو بولا ہی نہیں جاتا۔ تو کیا آج تک ایز نیشن، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ کسی جاب کے لیے جو ہے وہ میکسیمم ریکوائرمنٹ ہو، چاہے وہ کوئی لیڈر چننا ہو، چاہے وہ کوئی آرٹسٹ، کوئی سپر سٹار آپ نے بنانا ہو، آپ کا اپنا سارا ایمفیسس کیا انگریزی پہ نہیں ہے ایز نیشن؟ مطلب کہنا تو ٹھیک ہے، ہاں ہم کہہ دیتے ہیں یار انگریزوں سے ہم نے آزادی لے لی ہے، اب انگریزی کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ نے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک زبان سیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، ایک زبان جس کے اندر اس وقت سب سے زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے، جس زبان کے اندر سب سے زیادہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے، آپ کو اس زبان کا ماسٹر ہونا چاہیے، آپ کو وہ زبان سیکھنی بھی چاہیے، لیکن اس زبان کو سیکھنے کے بعد عقل استعمال کرتے ہوئے آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ اس ملک کی اکثریت کو یہ زبان نہیں آتی، لیکن پھر بھی ہمارے ملک میں جو میڈیسن ہے وہ انگریزی میں جاتی ہے، ساری کی ساری میڈیکل کی تعلیمات انگریزی میں ہیں۔ کیا عام آدمی کبھی دوائی کے اوپر لکھی ہوئی یا ڈاکٹر کی پرسکرپشن اس کو کبھی سمجھ سکتا ہے؟ آپ کی لیجسلیشن تک انگلش میں ہو رہی ہوتی، کیا وہ اس لینگویج کو سمجھ سکتا ہے کہ میرے لیے کیا قانون بن رہا ہے؟ ان خواتین کی ایروگنس کو چھوڑ کے آپ اپنی کلیکٹیو ایروگنس کے اوپر تو غور کریں کہ آپ کو اس سے سروکار ہی نہیں ہے کہ یہاں کی میجورٹی عوام جو ہے وہ کبھی میڈیسن کو سمجھ ہی نہیں سکتی، وہ کبھی لا کو سمجھ ہی نہیں سکتی، وہ کبھی جو ہائر ایجوکیشن ہے اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اس سے بڑی اور کیا ایروگنس ہے جو ایز پریولیجڈ، اویئر یا انگریزی سے باخبر لوگ دکھا سکتے ہیں؟